ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب اشرف الخلائق سید ولد آدم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ذات گرامی پر انگنت بے شمار درود و سلام کے بعد میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں ان سے میں شکریہ ادا کروں اپنے محترم بھائی شیخ ارشد علی حافظ اللہ کا انہوں نے یہ موقع فراہم کیا اور ایک ہی وقت میں آپ ہزاروں بھائیوں اور ساتھیوں کی اللہ کے رضا کے لیے زیارت ہو گئی اس زیارت میں کوئی دنیا کی غرض شامل نہیں ہے صرف اللہ کی رضا مقصود ہے اللہ تعالیٰ کو اپنی رضا کے لیے بھائیوں کا آپس میں ملنا بڑا پسند ہے تبھی ایک حدیث قدسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ فرماتا ہے حقت محبتی للمتظاہرین فیہ حقت محبتی للمتجالسین فیہ ان بندوں کے لیے میری محبت فرض ہو جاتی ہے جو میرے لیے میری خاطر ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں اور وہ بندے جو میرے لیے آپس میں مل بیٹھتے ہیں ان بندوں
کے لیے میری محبت فرض ہو جاتی ہے۔ یہ مل بیٹھنا، ایک دوسرے کو دیکھنا، اللہ کی رضا کے لیے، اس کے دین کی راہ میں، یہ بہت ہی ایک کارآمد حقیقت ہے۔ اور ان لمحات میں ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں صرف اللہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ مل بیٹھنا اور یہ زیارت اسی حدیث کے تناظر میں قبول کر لیں، اور وہ جو صلہ اس کا قیامت کے دن مرتب ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عطا فرما دے۔ جب قیامت کے دن سارے اولین و آخرین جمع ہوں گے میدان محشر میں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلا انعام جو بندوں کو حاصل ہوگا اس کا اعلان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا أين المتحابون بي، وہ بندے کہاں ہیں جو دنیا میں میرے لیے محبت کرتے تھے، میرے لیے ملتے جلتے تھے اور میرے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ اللہ رب العزت نے کھڑا ہونے کی توفیق دے کر اور ان کے لیے دو اعزاز اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیار ہوں گے۔ لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والصديقون والشهداء، پہلا اعزاز یہ ہے کہ ان کے لیے نور کے ممبر تیار ہوں گے اللہ تعالیٰ کے انتہائی قریب، اور اللہ ان ممبروں پر ان کو بٹھائے گا۔ اتنا قرب حاصل ہوگا کہ انبیاء، صدیقین اور شہداء انہیں دیکھ کر رشک کریں۔ اور دوسرا اعزاز الیوم اظلهم تحت ظلی یوم لا ظل الا ظلی، کہ آج میں انہیں اپنے عرش کے سائے میں لے لوں گا، جس دن میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہو۔ پورے میدان محشر میں تپتی دھوپ ہوگی اور سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، گرمی کی بڑی شدت ہوگی اور بڑا خطرناک پسینہ لوگوں کو بہہ رہا ہوگا، اور اس پسینے کی مقدار دنیا میں ان کے گناہوں کے مطابق ہوگی۔ لیکن یہ لوگ نور کے ممبروں پر اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے بیٹھے ہوں گے، جن کا دنیا میں ملنا جلنا اور محبتیں کرنا اللہ کی رضا کے لیے تھا۔ ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعدما أنقذه الله كما يكره أن يقذف في النار۔ 3 لوگ ایسے ہیں جو حلاوت ایمانی پا لیتے ہیں، جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ ایمان کی مٹھاس سے بھر دیتا ہے، جو ایمان کی لذت ہے اور سکینت ہے وہ ان کے دلوں میں داخل کر دیتا ہے۔ ایک وہ شخص ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو دنیا کی ہر شے سے زیادہ محبوب جانے۔ دوسرا وہ شخص ہے جو لوگوں سے محبت کرے اللہ کے لیے، اس کا میل جول اللہ کے لیے ہو، محبت اللہ کے لیے ہو۔ اور تیسرا وہ شخص ہے جو کفر سے، کفر کے نظام سے اور کفر کی خصائل سے اس قدر باغی ہو، اتنا متنفر ہو، اتنا اسے نفرت آگ میں جانے سے، کون چاہے کہ مجھے آگ میں ڈال دیا جائے، تو جتنا آگ میں جانے سے نفرت ہے، ایسی ہی نفرت کفر سے ہو، کفر کے علاقوں سے ہو، کفر کے نظام سے ہو، کفر کی ثقافت سے ہو اور کفر کے کلچر سے ہو، تو اللہ تعالیٰ اس انسان کے دل کو بھی حلاوت ایمانی سے سرشار کر دے۔ اللہ تعالیٰ ان محبتوں کو اپنی رضا کے لیے خالص بنائے۔ جو آیت کریمہ آپ نے سنی ہے، اس میں ایک امر ہے اللہ کی طرف سے اور ایک نہیں۔ امر یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے وہ بندو جو ایمان لا چکے ہیں، جن کا دعویٰ ہے کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، ادخلوا فی
السلم کافہ، داخل ہو جاؤ دین اسلام میں پورے کے پورے، یہ امر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور نہیں کیا ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا، شیطان کے پیروکار مت بن جانا۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ آیت کریمہ آپ نے سنی ہے جو ایک امر اور ایک نہیں پر مشتمل ہے۔ امر یہ ہے کہ دین اسلام میں پورے داخل ہو جائیں، یہ بتانا ہے اللہ کی توفیق سے کہ دین اسلام میں پورے داخل ہونے سے کیا مراد، ہم کیا کریں کہ جس سے ہمیں دین اسلام میں پورا داخل ہونا مان لیا جائے، قبول کر لیا جائے، اور اللہ کی طرف سے قبولیت کا شرف حاصل ہو جائے۔ دوسرے معنی میں اس امر سے کیا مراد ہے، اس دین میں پورے داخل ہو جائے، اس کی تین طرف سے تفسیر کی گئی۔ دین میں پورے داخل ہونے کی تین طرح سے تفسیر کی گئی۔ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں پورے داخل ہو جائیں۔ اس کی پہلی تفسیر یہ ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک مکمل دین اسلام میں داخل ہو جائیں۔ تمہارے سر پہ اللہ تعالیٰ کے دین کا رنگ ہو، تمہارے چہرے پر اللہ تعالیٰ کے دین کا رنگ ہو، پھر چہرے میں آنکھیں ہیں، کان ہیں، زبان ہے، ہونٹ ہیں، ان تمام اعضاء پر اللہ تعالیٰ کے دین کا رنگ ہو۔ پھر انسان کا پیٹ ہے، شرمگاہ ہے، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، ان سارے اعضاء پر اللہ تعالیٰ کے دین کا رنگ ہو، اور سر سے پاؤں تک اس دین میں داخل ہو جائے۔ اگر کوئی حصہ دین سے باہر ہے، اس دائرے سے باہر ہے، تو دین میں پورا داخل ہونا قبول نہیں کیا جائے۔ اگر آپ دین میں داخل ہو گئے لیکن آپ کی آنکھیں باہر ہیں، یا آپ کی زبان باہر ہے، یا آپ کے کان باہر ہے، تو آپ کا دین میں داخلہ قبول نہیں کیا جائے۔ یہ قبول کب ہوگا؟ جب سر سے پاؤں تک اس دین میں داخل ہو جائے۔ اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جسم کے جو سارے اعضاء ہیں، آنکھیں ہیں، ناک، کان ہے، ہاتھ ہے، زبان ہے، پاؤں ہیں، ان تمام کو اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھنا۔ آپ ان کے مالک نہیں ہیں، ان آنکھوں کا، کانوں کا، زبان کا مالک اللہ رب العزت ہے، آپ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا مالک ہے، اور آپ کو کچھ وقت کے لیے ان امانتوں کا تصرف دیا گیا ہے۔ آپ کے اختیار میں کچھ نہیں، آپ نے ان اعضاء کا استعمال کرنا ہے اس مالک کے امر اور اس کی منشا کے مطابق۔ وہ مالک کیا چاہتا ہے کہ میری دی ہوئی زبان کیسے استعمال ہو، میرے دیے ہوئے کام کیسے استعمال ہو، میری دی ہوئی آنکھیں کیسے استعمال ہو۔ یہ سارا استعمال اس مالک کی مرضی سے کرنا ہے۔ آپ صرف امین ہیں، امانت دار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے امر کو آپ نے ان سارے اعضاء پر نافذ کرنا۔ اگر سارے اعضاء پر اللہ تعالیٰ کے امر کو نافذ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ ادخلوا فی السلم کافہ کی تفسیر ہوئی کہ آپ نے ان سارے اعضاء پر اسلام کا رنگ جما کر اور ان سارے اعضاء کو اسلام کے نور سے آراستہ کر کے اپنے پورے وجود کو، آنکھوں کو، کانوں کو، زبان
دین میں داخل کریں. اور اگر کسی عضو پر آپ اپنی مرضی قائم کرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس کا مالک ہوں، اپنی خواہشات کو نافذ کرتے ہیں، وہ عضو آپ کا دین میں داخل نہیں ہو. نتیجتاً ادخلوا فی السلم کافہ، جو تفسیر ہے وہ ادھوری ہے. مثلا آنکھیں اللہ تعالیٰ ان کا مالک ہے، اور آپ کو یہ آنکھیں بطور امانت دی گئی. ان آنکھوں سے آپ نے کیا دیکھنا ہے اور کیا نہیں دیکھنا. جس چیز کا دیکھنا اللہ چاہتا ہے وہ دیکھیں، اور جس چیز کا دیکھنا اللہ کو ناراض کر رہا ہے وہ نہیں دیکھیں. اگر اللہ کی ناراضگی کی چیز آپ نے دیکھی تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کی آنکھیں دین اسلام کے دائرے سے باہر ہیں. آپ مکمل طور پہ دین اسلام میں داخل نہیں ہیں. یہ آنکھیں آپ کی نہیں ہیں، یہ آنکھیں اللہ کی دی ہوئی ہیں. ان کا استعمال آپ نے اللہ کی مرضی کے مطابق کر رہے ہیں. کیا ان سے دیکھنا ہے اور کیا نہیں دیکھنا، بڑا سوچ سمجھ کر اقدام کرنا ہے. آپ کے کان ہیں، ان کانوں سے کیا سننا، اللہ کیا چاہتا ہے، کیا چیز سننے میں اللہ کی ناراضگی. کوئی ایسی چیز آپ سنیں جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت آپ کے کانوں میں قیامت کے دن پگھلا ہوا تانبا ڈالتا ہے. یہ استعمال اللہ کی رضا کا ہے. موسیقی سنیں، غیبتیں سنیں، چوریاں سنیں، ذات تراشیاں سنیں، ہرگز نہیں. اس کا معنی آپ کے کان جو ہیں ان کا استعمال اللہ کی مرضی کا نہیں ہے، اپنی خواہشات کا. تو آپ کے کان دین اسلام میں داخل نہیں ہے، دین اسلام سے باہر ہے. ادخلوا فی السلم کافہ، دین اسلام میں پورے داخل ہو جو آنکھوں کے ساتھ، کانوں کے ساتھ. آپ کی زبان ہے، اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، اس زبان کو کہاں استعمال کرنا ہے اور کیسا استعمال کرنا ہے. اگر یہ زبان اللہ کی رضا کے خلاف چلتی ہے، اگر یہ زبان غیبتیں کرتی اور یہ زبان بے حیائی کے پروگرام پیش کرتی تو زبان کا استعمال آپ کی اپنی خواہش کا ہے. آپ اس کے مالک پر بیٹھے، مالک تو اللہ رب العزت. وہ کیا چاہتا ہے کہ میری دی ہوئی زبان کو آپ نے کہاں استعمال کرنا ہے، کیسا استعمال کرنا ہے. ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، صحابہ کرام کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی، ہر طرح کے لوگ تھے. فرمایا کہ یا معاشر من اسلم بلسانہ ولم يدخل الایمان فی قلبہ. ہے وہ لوگوں جو اب تک صرف زبان سے اسلام لائے ہیں، اب تک ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہوا. اب تک ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہوا. کس بنا پر؟ آگے آپ نے کیا فرمایا، لا تغتاب المسلمین، مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو. مانا غیبت اگر کرتے رہو گے تو تم صرف زبان کے مسلمان ہوگے، تمہارے دل حلاوت ایمانی سے دور ہے، دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کی رضا یہ ہے کہ یہ زبان ان چیزوں میں استعمال ہو جو اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق. پیارے پیغمبر کی سنت کیا ہے، لا یزال لسانہ رطبا من ذکر اللہ. آپ کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے. اور ایک حدیث میں آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل انسان کون ہے، سب سے افضل مسلمان کون ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا آخری وقت آئے اور اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر، دنیا کو چھوڑے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے کرتے، جو زبان کا صحیح مصرف اور صحیح استعمال. یہ استعمال
مطابق ہے تو پھر یہ زبان دین اسلام میں داخل ہے، اور اگر یہ زبان آپ کی خواہشات کے تابع ہے، اس نشست میں آپ کو مزہ ہی نہیں آتا جس میں کسی کی غیبت نہ کریں، کسی بھائی کا گوشت نہ کھائیں، کسی کا نمیمہ اور چغلی نہ کریں، کسی پر کوئی بہتان نہ لگائیں، کسی کو کوئی گالی نہ دیں۔ یہ سارے استعمال جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی منشا کے خلاف ہے۔ میں نے زبان تمہیں دی ہے، نہ یہ گالی بکے، نہ یہ غیبت کرے، نہ یہ چغلی کرے، نہ الزام تراشی کرے۔ ان سارے عوارض سے اس زبان کو پاک رکھنا، تب یہ استعمال میری مرضی کا ہوگا۔ آپ قرآن کی تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، کلمہ خیر کہیں، کوئی کلمہ خیر آپ کہتے ہیں، کوئی کلمہ خیر، کسی کو نصیحت کر دیں، کسی کو تعلیم دے دیں۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ و ملائکتہ وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في الماء ليصلون على معلم الناس الخير۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اور سارے آسمانوں والے اور ساری زمینوں والے، حتیٰ کہ بلوں کی چونٹیاں اور پانی کی مچھلیاں، یہ سب کے سب دعا کرتے ہیں اس بندے کے لیے جو کسی اپنے بھائی کو، کسی شخص کو خیر کی تعلیم دیتے ہیں، وہ خیر کی بات کہتے ہیں، وہ نصیحت کرتے ہیں، کلمہ خیر کہتے ہیں۔ اس ایک کلمہ خیر کہنے پر اللہ رب العزت، اللہ تعالیٰ کے فرشتے، آسمانوں کی ساری مخلوق، زمینوں کی ساری مخلوق، حتیٰ کہ چونٹیاں بھی، مچھلیاں بھی اس بندے کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ زبان کا کتنا قابل قدر استعمال ہے۔ ایک نصیحت کر دیں، یہ ساری مخلوقات جو ہیں اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں، اور خود اللہ رب العزت بھی ایسے بندے پر رحمت اتارتا ہے، رحمت نازل کرتا ہے۔ اچھا استعمال ہو تو اس کا اچھا صلہ ہے، برا استعمال ہو تو اس کو نفاق تک کہا گیا، اور ایسے انسان کا اسلام میں داخلہ قابل قبول نہیں ہے جب تک جسم کے سارے اعضاء کا صحیح استعمال ہو۔ عمر بھر آپ ان ٹانگوں پر کھڑے ہوتے ہیں، ان ٹانگوں سے چل چل کر کہاں جاتے ہیں؟ اپنے ان مقامات پر غور کرو۔ دنیا میں ہر طرح کی جگہ ہیں، اچھی بھی ہیں، بری بھی ہیں۔ ہم غور کریں کہ یہ ٹانگیں ہماری کہاں کے لیے اٹھتی ہیں، کہاں جاتے ہیں؟ مساجد ہیں، مدارس ہیں، علماء ہیں، صالحین ہیں، ان کی زیارت کے لیے جائیں۔ یہ بڑا قابل قدر استعمال ہے۔ اور اگر برے مقامات کی طرف جائیں، جوئے کے اڈے، شراب خانے، سینما گھر، یہ ایسے مقامات جہاں شیطان کی دعوت ہوتی ہے، اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ ٹانگیں آپ کی اللہ کے دین سے باہر ہے، اللہ کے دین سے خارج ہے۔ بڑا سوچ سمجھ کے استعمال کریں۔ عروہ بن زبیر رحمہ اللہ بہت بڑے تابعی تھے، بہت بڑے تابعی اور محدث تھے۔ ان کی ایک ٹانگ میں زہر بھر گئی، اور طبیب نے یہی روایت دی کہ ٹانگ کو کاٹنا پڑے گا ورنہ یہ زہر آگے سے رائع کر جائے گا اور پورے جسم میں پھیل جائے گا۔ چنانچہ ان کی ٹانگ کو کاٹا گیا۔ وہ ٹانگ کاٹنے کا بھی ایک قصہ ہے۔ جب ٹانگ کٹ گئی ان کو خبر دی گئی کہ آپ کی ٹانگ کاٹی جا چکی ہے، اس کو مٹی میں دفن کرنا تھا، تو فرمایا کہ میری ٹانگ مجھے دکھاؤ۔ لوگ ٹانگ لے کر آ گئے، اپنے سامنے اس کو رکھا کہ تو کٹ چکی، مجھ سے جزا ہو چکی، قیامت کی تمہیں گواہی دینا کہ میں تجھ پر چل کر کبھی کسی نافرمانی کے مقام پر نہیں گیا، تجھ پہ چل کے جب بھی گیا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مقام پر گیا تو مجھ سے جدا ہو گئی۔ جب قیامت کے دن تجھے لایا جائے گا میرے سامنے تو گواہی دینا کہ میں تجھ پر چل کر کبھی کسی حرام مقام پر نہیں گیا۔
کسی ایسے مقام پر نہیں گیا جو اللہ اس کے رسول کی معصیت پر منتج قائم ہے۔ یہ سب صالحین کی سیرت جسم کے اعضاء کی امانت کو سمجھتے تھے۔ ہاتھ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک امانت آپ کو دی گئی، آپ کو تفویض کی گئی۔ ان ہاتھوں کے مالک نہیں، ان ہاتھوں سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ صرف وہ کام کرنے ہیں جن کی انجام دہی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق۔ تب یہ ہاتھ دین اسلام میں داخل ہو، اور اگر آپ کی خواہش کا استعمال تو پھر ان ہاتھوں پر آپ کی مرضی، یہ دین سے خارج ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو، جسم کے سارے اعضاء کے ساتھ۔ یہ سوچ لو کہ اللہ تعالیٰ ان اعضاء کا مالک ہے، ہمیں چند دن کے لیے بطور امانت یہ اعضاء تفویض کیے گئے ہیں، تو ان کا استعمال ہماری مرضی کا نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت مطہرہ، جو اس کے تقاضے ہیں، ان کے مطابق ان کا تصرف اور ان کا استعمال، اس میں اگر کامیاب ہو جائیں۔ یہ ادخلوا فی السلم کافہ کی ایک تفسیر ہے جو اللہ کی توفیق سے حاصل ہوئی۔ اگر سارے اعضاء کی امانت کا حق ادا ہو گیا تو آپ کو ادخلوا فی السلم کافہ صحیح شمار ہوگا، اس کا اجر بھی ہوگا، صلہ بھی ہوگا۔ ہر عضو کی استعمال کا الگ ایک ثواب ہے، الگ ایک درجہ ہے جو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عطا فرمائے گا، جس کی کوئی انتہا نہیں ہمارے ذہن میں، کوئی تصور نہیں۔ انسان ان سارے اعضاء کے استعمال کی امانت کو سمجھے اور ان کا حق ادا کرے۔ زبان سے کیا بولنا ہے، آنکھوں کا کیا استعمال کرنا ہے، کانوں سے کیا سننا ہے، ہاتھوں سے کیا لینا اور کیا دینا۔ تو حرام چیز اگر لے لی، لقمہ حرام اگر پیٹ میں اتار دیا اسی زبان سے، تو بڑی اس کی وعید ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، لن يدخل الجنة لحم نبت من حرام، وہ گوشت جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا جو حرام مال سے تیار ہے، سودی کاروبار ہے یا اور خیانتیں اور کاروباری فراڈ، دھوکہ دہی سے آپ نے مال کمایا، وہ جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ رزق حلال پر اتفاق، اور یہ ہاتھ جو لقمہ حاصل کرے اور پیٹ میں اتارے 100% حلال کا۔ یہ ہاتھوں کا وہ استعمال ہے جو شرعی مطلوب ہے، اللہ تعالیٰ کی منشا اور مرضی کے مطابق ہے۔ اگر حرام چیزیں کماؤ گے، حرام چیزیں پیٹ میں اتارو گے، ان سے خون بنے گا، گوشت بنے گا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ جنت ایک پاکیزہ ٹھکانہ ہے، اور حرام جو ہے وہ پلید چیز ہے۔ اس پلید چیز کو لے کے جنت میں کیسے داخل ہو؟ پھر وہ پلید حصہ جہنم کی بھٹی میں ڈال کر جلایا جائے گا، کتنا عرصہ یہ اللہ جانتا ہے۔ اگر بندے کا عقیدہ درست ہے، توحید اس کی درست ہے، تو اس کو نکالا جائے گا، لابثین فیہا احقابا، کتنا عرصہ رہیں گے، کتنی صدیاں رہیں گے، اللہ جانتا ہے۔ پھر وہ جنت کے قابل ہوگا۔ تو ہاتھوں کی امانت کا ایک اہتمام بڑی اہم شے ہے۔ ہاتھوں سے کیا لینا ہے، کیا دینا ہے، کیا ان کا استعمال بالکل خالق کائنات جو عطا کرنے والا اس کی مرضی کے مطابق۔ تو یہ ایک تفسیر ہے ادخلوا فی السلم کافہ کی، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، جسم کے سارے اعضاء کے ساتھ، ہر عضو پر دین کا رنگ ہو، ہر عضو پر دین کا نور ہو، دل جو ہے وہ عقیدے کا مرکز ہو، تقویٰ کا مرکز ہو، زہد اور ذلہیت کا مرکز ہو، وہ منفی عوارض نہ ہو، کبر نہ ہو، بدگمانیاں نہ ہو۔ یہ دل کا استعمال ہے، اور ظاہری استعمال جو ہے اللہ اس کے رسول کی مرضی کے مطابق ہو، اس طرح کا زندگی بسر کر جائیں۔ تو ادخلوا فی السلم کافہ کی ایک تفسیر بالکل برمحل ہوگی اور اللہ کے تعامل ہوگی۔ دوسری تفسیر اس کی ادخلوا فی السلم کافہ کی کہ دین اسلام کے 3 اجزاء ہیں۔ علامہ ابن قیم نے یہ تفریح کی ہے
دین اسلام کے 3 اجزاء ہیں، ان 3 اجزاء سے مل کر دین کی عمارت پوری ہوتی ہے۔ مکمل دین ان 3 اجزاء کے ساتھ، ایک ہے عقیدت، اور دوسرا عمل، اور تیسرا اخلاق۔ ان تینوں کو اپنا، یہ نہیں کہ عقیدہ تو موجود ہے مگر اخلاق میں گورا، توحید تو سمجھتا ہے مگر عمل میں کوتاہی۔ ان تینوں چیزوں کو بھرپور طریقے سے سمجھو اور اختیار کرو، تینوں کی اہمیت ہے۔ کچھ لوگوں کو شیطان وار کرتا ہے کہ بھیا تم تو موحد ہو، تمہاری توحید تمہیں کامیابی دلا دے گی، تمہیں عمل کی ضرورت نہیں ہے، عمل کی خاطر اس قدر تھکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ لوگ اخلاق میں تو بالکل گورے ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ توحید ہمیں حاصل ہے اور وہ نجات کا محور ہے۔ یہ شیطان کے وہ بہکاوے ہیں جو انسان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں اور وہ انسان خسارہ در خسارہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ ایمان کی جو مکمل عمارت ہے وہ ان 3 چیزوں کے ساتھ ہے، ایک عقیدہ، دوسرا عمل، اور تیسرا اخلاق۔ ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها۔ تینوں چیزیں اللہ نے پیش کی کہ دین اسلام جو ہے اس کی مثال، جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، اس کی مثال شجرہ طیبہ کسی، ایک عمدہ درخت کسی، یہ کھجور کا درخت ہے جس میں 3 چیزیں، اصلها ثابت، اس کی جڑیں زمین میں گہری ہوتی، بڑی مضبوط ہوتی، بڑی ٹھوس ہوتی، وفرعها فی السماء، اور اس کا تنا اور اس کی شاخیں آسمان کو پہنچی ہوتی۔ یہ عمل ہے، جڑیں عقیدہ توحید اور اس کی شاخیں اور پتے جو بلندی پر ہیں، یہ عمل ہے۔ اور تؤتی اکلها کل حین، یہ کھجور کا درخت ہر وقت اپنا پھل دیتا ہے اور ہر لمحے کا پھل کھانے کے قابل ہے، کچا ہو تو اس میں مٹھاس ہے، پک کر تیار ہو تو اس میں مٹھاس ہے، اور سوکھ کے چھپارا بن جائے تو اس میں مٹھاس ہے، مٹھاس ہے مٹھاس ہے۔ اور یہ پھل اور مٹھاس اخلاق حسن، یہ کلمہ طیبہ کی پوری مثال ہے جو ان 3 عناصر سے مرکب ہوتا ہے۔ جڑیں ہیں بمنزلہ عقیدت، اور پتے اور شاخیں بمنزلہ عمل۔ عقیدہ اگر ٹھوس ہوگا تو پتے اوپر کو اٹھیں گے، یہ عمل اوپر کو جائے گا اور اللہ کے قابل قبول ہوگا، اور وہ درخت اپنے پھل دیتا ہے، ہر وقت دیتا ہے، ہر وقت لوگوں کو سیر کرتا ہے، جو کہ اخلاق حسنہ کی منزلت پر ہے۔ یہ پورا اس کلمہ طیبہ اور دین مطہر اور شریعت مطہرہ کی ایک مثال ہے جو ان 3 چیزوں سے عبارت ہے۔ اس میں مضبوط جڑیں ہیں بمنزلہ عقیدت، پتے اور شاخیں بمنزلہ عمل، اور پھل بمنزلہ اخلاق۔ کوئی چیز اگر نہ ہو تو درخت کی قیمت نہیں ہوتی، مکمل قیمت اس کی ان 3 چیزوں سے شمار ہے، ان 3 چیزوں سے طے۔ تو اسی طرح ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہونے کا معنی یہ ہے کہ عقیدے کے ساتھ، توحید کے ساتھ، ٹھوس ایمان کے ساتھ، پھر عمل صالح کے ساتھ، اور پھر اخلاق حسنہ کے ساتھ اس دین میں داخل ہو۔ اور شیطان کے جھانسے میں مت آئیے جو یہ وار کرتا ہے کہ بس عقیدہ کافی ہے، توحید کافی ہے، زیادہ عمل کے لیے تھکنے کی ضرورت نہیں ہے، واجبی سے عمل کر دو۔ نہیں، یہ وہ بہکاوا ابلیس کا بڑا خطرناک ہے۔ تلک الجنۃ التی اورثتموها بما کنتم تعملون، تمہیں قیامت کے دن جنت کی وراثت دی جائے گی تمہارے عمل کی وجہ سے۔ عمل انتہائی اہم ہے۔ قیامت کے دن جو بحث میزان ہوگا اس میں اعمال تولے جائیں گے، اگر اعمال کا ذخیرہ ہوگا تو وزن میں کامیابی ہو۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے توزن حسنات و سیئات، اس میزان میں نیکی اور گناہوں کو تولا جائے گا،
ایک پلڑا نیکیوں کا دوسرا گناہ ہوگا. من رجحت حسناته على سیئاته مثقال حبۃ خردل دخل الجنہ. جس شخص کی نیکیاں گناہوں سے ایک رائی کے دانے کے برابر بڑھ گئی وہ جنت میں داخل ہوگا. یعنی نیکیوں میں ایک رائی کے دانے کا فرق بھی ملحوظ رکھا جائے. اور اگر کسی کے گناہ نیکیوں سے بڑھ گئے ایک رائی کے دانے کے برابر وہ جہنم میں داخل ہوگا. اس قدر باریک بینی اور دقت نظر سے انسان کی نیکیوں کو چیک کیا جائے گا, اس کے گناہوں کو چیک کیا جائے گا. ایک ذرے کے فرق کو بھی سامنے لایا جائے. ایک ذرے کا فرق اگر ہوا, نیکیاں بڑھ گئی ایک ذرے کے برابر گناہوں سے, وہ جنتی ہے. اور اگر گناہ بڑھ گئے ایک ذرے کے برابر نیکیوں سے, وہ جہنمی ہے. تو کس قدر عمل کی حالت. ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ آج تو فی جفت الاعراب, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں سختی ہے جو عرابیوں کے دل میں ہوتی ہے. بڑا پریشان ہوں, مجھے اس سختی کا علاج چاہیے. یہ دل کی خشونت ہے, دل کی غلظت, سختی, مجھے اس کا علاج چاہیے. کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے ابعد الناس من اللہ القلب القاسي. اللہ تعالیٰ سے سب سے دور وہ شخص ہے جس کے دل کی زمین سخت ہے, اور اللہ کے قریب وہ انسان جس کے دل کی زمین نرم. یہ سخت اور نرم دل میں کیا فرق ہے؟ بڑا آسان فرق ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو دل نصیحت سنے اور فوراً قبول کر لے وہ دل نرم ہے. اس دل میں خشیت ہے, اس دل میں تعلق باللہ ہے. اور جو دل نصیحت سنے اور قبول نہ کرے, گھر مسجد کے پڑوس میں اذانیں سنتا ہے, مسجد میں حاضر ہونے کی توفیق نہیں ہے, اس کے دل میں غلظت ہے, یہ دل اللہ سے دور ہے. تو اس شخص نے کہا مجھے علاج چاہیے اس کا, دل کی سختی کا. یہ دل نرم کیسے ہو, دل کی زمین نرم کیسے ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحتقر من المعروف شیئا, کبھی کسی نیکی کو حقیر نہ جان. جو نیکی سامنے ہے, چھوٹی ہو بڑی ہو, یہ مت سوچنا کہ یہ نیکی میرے لیور کی نہیں ہے, چھوٹی سی نیکی میں کیا کروں اس کو کر گزرو اللہ کی رضا کے لیے. اس طرح کی نیکیاں کرتے جاؤ گے تو اللہ رب العزت تمہارے دل کو نرم کر دے گا. تو دل کی نرمی میں اعمال کا کردار ہے, عمل صالح کا کردار ہے. کہ پورے صراط کا مرحلہ یہ میزان کے قریب ہے, کہ قیامت کے دن میدان محشر میں یہ میزان ہے اور ساتھ ہی پورے صراط ہے. جہنم کی پشت پر یہ پورا سب ہوگا. جو حدیثیں آپ پڑھتے ہیں, کچھ لوگ پلک جھپکنے کی طرح گزر جائیں گے, اور کچھ لوگ تیز رفتار آندھی کی طرح, کچھ لوگ بجلی کی طرح, کچھ لوگ گھوڑوں کی طرح, کچھ لوگ ایسے ہوں گے یتقلبون علی الصراط, جو پورے صراط پر لوٹ پوٹ ہوگی, کبھی گریں گے, کبھی اٹھیں گے, کبھی سنبھلیں گے, کبھی ان کا پاؤں پھسل جائے گا, اور وہ ایک ہاتھ کے سہارے سے لٹکے ہوئے. کتنا یہ قابل ترحم منظر ہو. اور بعض اوقات پاؤں ان کا الجھ جائے گا پورے صراط میں, اور وہ نیچے پوری طرح گر جائیں گے, صرف پاؤں کے سہارے سے لٹکے ہوئے. کب وہ سنبھلیں گے, کب وہ اٹھ کر بیٹھیں گے, اور کب چلنے کے قابل. اور کتنے مدت مدینہ کے بعد وہ اس کو عبور کریں گے. لیکن کبھی غور کیا اتنا فرق کیوں ہے؟ کچھ لوگ بجلی کی طرح کیسے عبور کر جائیں گے, اور کچھ لوگ جنتی وہ بھی جنت میں داخل ہو جائیں گے, لیکن کتنے عرصے بعد, کتنے سالوں بعد, کتنا یہ پل ان کو زخمی کرے گا, ان کے پاؤں کو نوچے گا, ان کے قدموں کو ڈگمگائے گا, اور کتنا عرصہ بیت جائے گا. جنت میں داخل ہو جائیں گے, عبور کر جائیں گے, لیکن ایک عرصہ دراز کے بعد یہ فرق کیوں ہے؟ دوستو یہ فرق اعمال صالحہ, کیونکہ نبی علیہ السلام کی دو حدیثیں یمر الناس علی قدر نور ہے, لوگ اس پل سے گزریں گے اپنے نور کی وقت, جتنا نور ہوگا اتنی تیزی ہوگی. کچھ لوگوں کا نور پھیلا ہے چاروں طرف, آگے پیچھے نور ہے, دائیں بائیں نور ہے, اوپر نیچے, بڑی اس کی آگے. تبھی تو پیارے پیغمبر محمد
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ سے روزانہ اسی قسم کے نور کی استدعا کیا کرتے تھے، سوال کیا فجر کی سنتوں کے بعد آپ کی دعا اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا وامامی نورا وخلفی نورا واجعل لی نورا واجعل لی نورا. یا اللہ میرے دل میں نور عطا فرما دے، میری آنکھوں میں نور پیدا فرما دے، میرے کانوں میں نور پیدا فرما دے، میری زبان میں نور پیدا فرما دے، میرے اوپر بھی نور ہو، میرے نیچے بھی نور ہو، دائیں بھی نور ہو اور بائیں بھی نور ہو، آگے بھی نور اور پیچھے بھی نور. اور ایک حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں واجعل فی لحمی نورا ودمی نورا وشعری نورا وعظامی نورا ومخی نورا. یا اللہ میرے گوشت میں نور پیدا فرما دے، میرے بالوں میں نور پیدا فرما دے، میری ہڈیوں میں نور پیدا فرما دے، ہڈیوں کے گوتے میں نور پیدا فرما دے. یہ نور کی حاجت ہے. لوگ اس پل سے گزریں گے بقدر نور، جتنا انہوں نے نور کمایا دنیا میں اسی قدر تیزی ہوگی، اور جس قدر نور کی کمی ہوگی اسی قدر رفتار سست ہوگی. نبی علیہ السلام کے لیے سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا نور جو ہے وہ ایک صرف نقطے کی مانند پاؤں کے انگوٹھے میں ہوگا اور کہیں نور نہیں، کہیں دائیں بائیں آگے پیچھے کوئی نور نہیں، صرف ایک نقطہ لگا ہوا نور کا پاؤں کے انگوٹھے. کبھی اسے روشنی پیدا ہوگی، وہ چل پڑے گی اور کبھی وہ روشنی بجھ جائے گی اور وہ گرنا پڑنا شروع ہو جائیں گے، بربادی کے قریب پہنچ جائیں گے. اب یہ نور کیسے حاصل ہوتا ہے؟ ایک اور حدیث میں تشریح ہے نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی کہ یمر الناس علی قدر اعمالہم، کہ لوگوں کا پورے صراط سے گزرنا بقدر اعمال ہوگا. جتنے اعمال ہوں گے، جتنی نیکیاں ہوں گی اتنی تیزی ہوگی. معنی یہ نور جو ہے بقدر اعمال، کسی کا نور آگے پیچھے پھیلا ہوا ہے اور وہ تیزی کی طرح رواں ہوائیں جنت کی طرف پولیس رات کو عبور کرنے کے لیے. اور وہ نور اعمال کا نور، عمل کی اہمیت کم نہیں ہے، اس کو کم نہ سمجھو. یہ شیطان کا ایک جھانسا ہے کہ تم موحد ہو، تمہیں زیادہ عمل کی کیا ضرورت ہے، تمہاری توحید کافی ہے اخروی نجات کے لیے. لیکن توحید اگر ہو، راسخ ہو، صحیح اور درست ہو، اللہ کو پسند آ جائے تو پھر بھی وہ بندہ اللہ کی مشیت کے تحت اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کی توحید کی برکت سے اسے بخش دے، بغیر عذاب کے جنت کا داخلہ دے دے. لیکن اگر وہ چاہے تو توحید تو ہے مگر گناہ بھی ہے، اعمال صالحہ کی کمی بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ گناہوں کی سزا دے دے، جہنم میں داخل کر دے. پھر اس سزا کتنا عرصہ ہوگی کوئی اس کی مقدار متعین نہیں ہے. تو عمل صالح علامہ ابن قیم کے بیان کے مطابق دین اسلام کے 3 اجزاء ہیں، 3 عناصر جن سے یہ پورا مرکب ہوتا ہے: عقیدہ، عمل اور اخلاق. عقیدہ اپنے اندر پیدا کرو، توحید کا فہم اپنے اندر اجاگر کرو، ٹھوس توحید اور صحیح فہم کے ساتھ، صحیح سمجھ کے ساتھ. اور توحید کے بعد عمل صالح، کوئی اس میں کمی نہ ہو. جو اللہ اور اس کے رسول کا فرمان آ جائے گردن جھکا لو، اس عمل کو اپنا لو، زندگی کا حصہ بنا لو. اس پر اخلاق حسن. کچھ لوگ موحد ہوتے ہیں، عمل بھی کرتے ہیں، اخلاق کی کمی ہوتی ہے. مسجد میں آ کے نماز پڑھ کے نکلے تو ان کی نگاہوں کو ذرا چیک کیا کرو. لوگوں کو دیکھ کر گھورتے ہیں، وہ زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ میں اکیلا جنتی ہوں، یہ سارے جہنمی بیٹھے ہیں. اس طرح کا یہ اخلاقی حسنہ کا جنازہ ہے. خیر خواہی کرو، اچھے اخلاق سے پیش. وہ شخص جو آیا تھا نبی علیہ السلام کے پاس کہ میرے دل میں سخت ہے، مجھے اس کا علاج بتائیے. تو آپ نے 2 چیزیں فرمائی: لا تحتقر من المعروف شیئا، کسی نیکی کو حقیر نہ جانا. اور پھر آپ نے اس کی مثال دی: وَلَوْ أَن تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ. اس کی ایک مثال سن لو. کوئی تمہارا بھائی آئے تو اس سے ملو خندہ پیشانی کے ساتھ، روشن پیشانی کے ساتھ، مسکراتے چہرے کے ساتھ. یہ نہ ہو کہ وہ ملنے آیا ہے اور اس کے سیاست نیچا سمجھتے ہو اور بڑا ایک غصے کی کیفیت سے اس سے مصافحہ کرتے ہو. یہ نہ ہو، بلکہ خندہ پیشانی سے کرو.
مسکرا کر ملو، اچھے چہرے کے ساتھ ملو، یہ اخلاق حسنہ کی مثال ہے۔ تو اس کو پوری طرح درویکار نہ، اخلاقیت واس سے پورے نہ بنو کہ میرے پاس عقیدہ ہے، عمل ہے، میں نمازی ہوں، حاجی ہوں، تو اخلاق کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، بعض اوقات اخلاق کا ختم ہونا، اخلاق کا ناپید ہونا بندے کے اعمال کو برباد کر دیتا۔ نبی علیہ السلام کے سامنے دو عورتوں کا ذکر ہوا، ایک عورت مالدار تھی، سخی تھی، نمازی تھی، طاقتور تھی، نفل پڑھتی، نفلی روزی رکھتی اور فرائض کا اہتمام بھی کرتی، بڑی نیک ہے، لیکن ایک اس میں کمی تو وہ جیران ہے میری سامنے ہے، اس نے اپنے پڑوسیوں کا ناک میں دم کیا، چیخنا، چلانا، عیدیں کرنا، گالی گلوچ، یہ اس کا وطیرہ ہے۔ باقی نمازیں پڑھتی ہے، حج کرتی ہے، روزے رکھتی ہے، فرضی بھی، نفلی بھی، مالدار ہے، صدقہ دیتی ہے بہت، لیکن زبان کی میٹھی نہیں ہے، پڑوسیوں کو بڑا آزار دیتی ہے، بڑی اذیت دیتی ہے۔ فرمایا کہ ہی فی النار، یہ خاتون جہنم میں جائے۔ اب وہ نمازیں کہاں کی، روزے کہاں کے، حج کہاں کے، اعمال صالحہ کہاں کے، جہنم میں جائیں۔ یا رسول اللہ، خاتون اور کمزور ہے، مال بھی نہیں ہے، صدقہ نہیں دے پاتی، صدقے کا شوق ہے، جو کھانا کھاتی ہے بعد میں روٹی کے ٹکڑے ایک آدھ ٹکڑا بچا لیتی ہے اور 2 4 6 دن بعد کوئی ٹکڑے جمع ہو جاتے ہیں، وہ صدقہ کر دیتی ہے، فرائض کا اہتمام کرتی ہے، نوافل کا اہتمام نہیں کر پاتی، لیکن لا توصی جیران ہے میرے سال ہے، اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف دی، اور میں ہی اپنی جنت، یہ خاتون جنت میں جائے۔ یہ اخلاق حسن، اخلاق کا قحط سارے اعمال کو برباد کر دیا اور وہ جہنمی بن گئی۔ اور اخلاق حسن ایک کمزور خاتون کے لیے جنت کے داخلے کا باعث ہے۔ یہ ہے دین اسلام کی پوری عمارت۔ حافظ ابن قیم نے اس کی مثال ایک اور دی ہے، ایک عمارت کی تھی، مسجد کی عمارت آپ دیکھیں، مسجد آپ نے بنائی، آپ کے ذہن میں تصور تھا کہ کتنی اس میں مضبوطی ہوگی، کتنی اس میں منزلیں ہوں گی، کتنی یہ کشادہ ہوگی، اس کے مطابق آپ نے سریہ اور سیمنٹ ڈالا تاکہ بنیادیں مضبوط ہوں۔ پھر اس کی عمارت 1 منزلہ، 2 منزلہ، 3 منزلہ، 4 منزلہ، یہ 2 چیزیں بن گئی، بنیادیں بھی آ گئی اور ایک ڈھانچہ بھی کھڑا ہو گیا۔ اب خالی ڈھانچہ دیدہ ذہن نہیں ہوتا، اب آپ نے رنگ روغن کیا، ماربل کا اہتمام کیا، مسجد کو چمکا دیا، اس کو زینت دی۔ ابن قیم فرماتے ہیں کہ یہ مثال دین اسلام کی، ادخلوا فی السلم کافہ، مسجد کی بنیادیں، عمارت کی بنیادیں یہ عقیدہ ہے، عمارت کی بلندی عمل، اور یہ رنگ و روغن اور اس کی یہ زینت اور یہ ماربل کا استعمال، یہ اخلاق حسن۔ 3 چیزیں مل کر عمارت کو مکمل کرتی ہیں۔ اسی طرح ادخلوا فی السلم کافہ بھی ان 3 چیزوں کے ساتھ، عقیدے کو چیک کرو، عمل پر توجہ دو، ہر عمل مطابق ہو اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کے، اور اخلاق اور اخلاص کی بنیاد، اور ساتھ ساتھ اخلاق حسن ہو، اس کا برتاؤ کرو بڑی عمدگی سے۔ یہ 2 تفسیریں ہم نے پیش کر دی، ادخلوا فی السلم کافہ کی۔ تیسری تفسیر ایک اور بھی ہے، اسلام میں پورا داخل ہونا، پورا داخل ہونے کا معنی یہ ہے کہ پورا داخل ہو جاؤ ہر عمل کے ساتھ، اور گناہوں سے بچو، ہر گناہ سے۔ ہم نے ایک معیار بنا رکھا ہے، کوئی عمل ایسا ہے جو ہماری طبیعت کے مطابق ہوتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں، اور کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جو طبیعت کے خلاف نہیں ہوتے، طبیعت کے خلاف ہوتے ہیں، وہ ہم چھوڑتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں راتوں کو تہجد پڑھتے ہوں گے، لیکن دن کو باہر نکلیں گے، بازار جائیں گے، ان کی نگاہیں محفوظ نہیں ہوں گی۔ نہیں، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے آ جانا، مکمل طور پر عمل، پورے عمل کے ساتھ۔ کتنے لوگ ایسے نمازی ہیں، حاجی ہیں، دن میں خدمتیں کرتے پھرتے، کتنے لوگ ایسے نمازیں پڑھتے ہیں، ان کے کانوں کا معاملہ محفوظ نہیں۔ یہ پورے کے پورے داخل ہوتے ہیں۔ جو عمل آپ کے مزاج کے موافق ہے وہ عمل بھی کرو، اور جو عمل آپ کے مزاج کے خلاف ہے وہ عمل بھی کرو۔ کچھ لوگ نمازی ہوتے ہیں، دل کے فقیر ہوتے ہیں، صدقہ نہیں دیتے،
نہیں، نمازوں کے ساتھ، صدقے کے ساتھ، عمل کے ساتھ دین میں داخل ہوتے۔ اس طرح گناہوں کا معاملہ ہے، کچھ گناہ ایسے ہیں جنہیں ہماری فطرت قبول کرتی ہے، انہیں چھوڑنے پر آمادہ نہیں، اور کچھ گناہ ایسے ہیں جو ہماری فطرت سے میل نہیں کھاتے، ان سے ہم توبہ کر لیتے ہیں۔ یہ توبہ تو نصوح ہے، پوری توبہ، مکمل توبہ، ہر گناہ سے توبہ۔ جو گناہ آپ کی فطرت سے مذاکرت رکھتے ہیں ان سے بھی توبہ کرو، اور جو گناہ آپ کی فطرت سے مخالفت رکھتے ہیں ان سے بھی توبہ کرو۔ توبہ نصوح ہے۔ یہ ایک تفسیر ہے ادخلوا فی السلم کافہ کی، کہ ہر عمل کے ساتھ دین میں داخل ہو جاؤ، وہ آپ کی طبیعت کو پسند ہو یا نہ ہو۔ ہر گناہ کو چھوڑ کر دین میں داخل ہو جاؤ، وہ گناہ آپ کی فطرت کے مطابق ہو یا فطرت کے مخالف۔ یہ توبہ نصوح بھی ہے، ادخلوا فی السلم کافہ ہے۔ اور آگے جو نہیں ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرنا، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تمہارا کھلا کھلا دشمن۔ تفصیل کا وقت نہیں رہا، بس شیطان کے برگلانے کے دو جال ہیں۔ اس نے کہا تھا لَا تُعْجِلْنَ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، یا اللہ تو نے مجھے راندہ روزگار کر دیا، مجھے دھتکار دیا، مجھے رد کر دیا، جہنمی بنا دیا، اب مجھے زندگی دے قیامت تک، اور میں کیا کروں گا؟ تیرے بندوں کے صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، تیرے بندوں کے صراط مستقیم پر بیٹھوں گا۔ اس کی جو طریقے واردات وہ دو چیزیں، صراط مستقیم پر بیٹھ کر کیا کرے گا؟ کچھ کو روکے گا، مت چلو، نمازیں مت پڑھو، روزے مت رکھو۔ وہ حج کرنا چاہ رہا ہے اس کو حج سے روکے گا، اور وہ کامیاب بھی ہے۔ یہ بڑی مخلوق، بڑی دنیا نماز نہیں پڑھتی، روزے نہیں رکھتی، مال ہے حج نہیں کرتی، ذکر و اذکار سے غافل ہے، وہ شیطان کے ایک وار کے تحت آ چکے ہیں اور پوری طرح اس کے غلام بن چکے ہیں۔ یہ ایک شیطان کا طریقہ واردات۔ دوسرا طریقہ واردات یہ ہے، ایک بندے سے وہ کہتے ہیں نماز نہ پڑھو، لیکن بندہ کہتا ہے میں پڑھوں گا، حج نہ کرو، وہ کہتا نہ کروں گا، مانا شیطان اس کو ورگلا نہیں سکتا۔ اب وہ دوسرا حربہ استعمال کرے گا، اور وہ یہ کہ اس کی نماز میں، اس کے حج میں اپنی طرف سے کچھ چیز داخل کرے گا جس کو بدعت کہتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ ایسے نمازی ہیں، حاجی ہیں، روزے رکھتے ہیں، مگر ان کے ان اعمال میں بدعات کا ایک ہجوم ہے، بے تحاشا بدعت۔ وہ خوش ہیں کہ ہم اعمال صالحہ جانتے ہیں، اور شیطان خوش ہے کہ میں نے اسے اپنی خواہشات کا اسیر کر کے اللہ کے دین سے دور کر دیا۔ بدعت انسان جتنی اللہ کی عبادت کرے گا اتنا وہ اللہ سے دور ہوگا اور شیطان کے قریب ہوگا۔ یہ بھی اس کا طریقہ واضح ہے۔ جن لوگوں کو نماز سے نہ روک سکے، حج سے نہ روک سکے، ان لوگوں پر اپنی زینت داخل کر کے ان کو بدعات کا مرتکب کرے۔ ویسے بے تحاشا لوگ ہیں جن کی نمازیں سنت کے خلاف، جن کے حج سنت کے خلاف، جن کے روزے سنت کے خلاف، جن کا وضو سنت کے خلاف، حالانکہ نمازی ہیں، حج کا شوق ہے، روزے رکھتے ہیں، مگر شیطان نے ایسا ان کو بہلایا، اپنا راستہ ایسے ان میں شامل کیا، داخل کیا کہ وہ ان بدعات کا شکار ہے، اور بدعات کو شیطان سجا کر پیش کرتا، سجا وہ خوش ہے۔ ہم تو بے تحاشا نہ کرتے، لیکن نہیں، ان کے اعمال میں شیطان کی اضافے، اس کی ملاوٹیں شامل ہیں، اس کی زینتیں شامل ہیں، جس کا ان کو احساس نہیں ہوتا۔ اور بہت کم لوگ ہیں، وہ کریم ہیں دنیا کی، جو شیطان کے پیروکار نہیں ہیں، جو اس کا کہا نہیں مانتے، امر بھی انجام دیتے ہیں، اور جو اس کی ملاوٹیں اور اضافے ہیں ان کو بھی قبول نہیں کرتے۔ ان کے اعمال خالص ہیں، خالص ہیں، اخلاص کی بنیاد پر اور پیغمبر علیہ السلام کی سنت کی اتباع کی۔ یہ لوگ مخلصین ہیں، یہ لوگ اللہ کے پسندیدہ، اللہ کے مقربین ہیں۔ تو ان چیزوں کے ساتھ دین میں آ جاؤ اور شیطان کے بہکاوے سے بچو، جو اس کے وار ہیں ان سے بچو۔ شیطان بعض اوقات انسان کے اندر ہوتا ہے، اندر اس کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان نماز پڑھ رہا ہے، سنت کے مطابق پڑھ رہا ہے، مگر وہ اندر ریاکاری کا وار کرتے ہیں، بدگمانی کا وار کرتے ہیں، کبر کا وار کرتے ہیں۔ لیکن جو بندے شیطان کی طرف سے پوری طرح چکنا ہے، وہ ان چیزوں کو قبول نہیں کرتے، وہ اللہ کے خالص بندے ہیں، مخلص بندے ہیں، اور وہ ادخلوا فی السلم کافہ کی صحیح تفسیر ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس کی صحیح تفسیر سمجھنے
اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو معنی آیات کے علماء نے بیان کیے، اللہ پاک ہمیں ان کا سچا فہم عطا فرمائے، اللہ ہمیں ٹھوس عقیدہ عطا فرما دے، ایک درست اور مکمل توحید عطا فرما دے، سنت کے مطابق عمل کی توفیق دے دے، اور وہ عمل اخلاص کی بنیاد پر استوار ہو اللہ پاک کی توفیق سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاق کی جو ہے وہ اصلاح فرما دے، اخلاق حسنہ کو ہم کو بہتر بنا دے، تاکہ ہم پوری طرح اس کو بسم میں کام کی تفسیر بن جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا